بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ آج کل کے دور میں حاسدین بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ دین سے دوری کی وجہ ہے، اللہ پر یقین نہ رکھنے کی وجہ ہے۔ لوگ بس یہی سوچتے ہیں کہ ان کو اللہ نے دے دیا اور ہمیں نہیں دیا۔ یہ چیزوں سے لوگ اتنی حسد کرتے ہیں، ہر چیز سے حسد کرتے ہیں، جلن ہوتی ہے ان کو، بس مجھے نہیں ملا ان کو ملا۔ آپ کا بھی اللہ ہے، آپ بھی اپنے اللہ سے بغیر حسد کے، کسی سے حسد کیے بغیر جو بھی مانگتے ہو وہ اللہ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ اس دور میں جو کہ آج کل کا دور چل رہا ہے، اگر اس میں آپ کے پاس اولاد ہے تو یہ بھی لوگوں کے لیے جلن کا باعث ہے۔ ان کے تو بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ان کی تو بیٹیاں بھی بیٹے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، جبکہ یہ میرے اللہ کی دین ہے۔ کسی کو بیٹیاں دیتا ہے تو کسی کو بیٹے دیتا ہے، تو کسی کو کچھ بھی نہیں۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، کسی کو دے دیتے ہیں، کسی کو نہیں عطا کرتا۔ یہ اس میں اس کی کوئی راز چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے اللہ کی۔ لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، ہائے ان کے پاس تو بیٹے ہیں، ہمارے پاس بیٹے نہیں ہیں، ہائے ان کی تو بیٹی ہے، ہمارے پاس بیٹی نہیں۔ جبکہ میری دوسری جو بات ہے وہ تقریباً ہزاروں میں سے صرف ایک بندہ ہی کرے گا، کیونکہ کسی کو بیٹی نہیں چاہیے ہوئے ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس مال دولت ہے، کسی کے پاس گھر ہے، تو وہ بھی لوگ یہی بولتے ہیں، ہائے ان کے پاس تو گھر ہے، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس تو گاڑی ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس تو مال دولت ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سب میرے اللہ کی دین ہوتی ہے، اس میں حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ پر جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ آپ سے ویسے بھی حسد کریں گے، چاہے آپ کا کچھ ہو بھی نہ بھی ہو۔ میں نے حاسدین کی شکل دیکھی ہے۔ ایک بار ہم کہیں پر کھڑے ہوئے تھے اور ایک عورت نے جیولری بنائی ہوئی تھی، تو اس کے سارے جو اپنے تھے، اس کی وہ جیولری بہت خوبصورت بھی تھی، تو اس کو مبارکباد دینے لگے۔ جو ایک حسد کرنے والی عورت تھی وہ سائڈ پہ کھڑی ہو کے، اور اس کا چہرہ عجیب سا ہوئے جا رہا تھا۔ تو آپ اپنے اللہ سے مانگو، اللہ آپ کو عطا کر دے گا، کیونکہ ہمارا اللہ ایک ہے۔ ہم اگر میرا ہے، آپ کا ہے، ہمارا اللہ ایک ہے۔ ہم اس کے جتنے قریب ہوں گے وہ ہمیں اتنا عطا کرتا ہے۔ تو اگر آپ حسد کرو گے تو حاسدین کو تو ویسے بھی اللہ بس اسی حسد میں اور جلن میں جلا لیتے ہیں، اللہ پاک ان کو کچھ نہیں دیتے۔ پھر ایک ایسا ہی دوسرا قصہ سنانا چاہوں گی کہ ایک آدمی کی گاڑی تھی، وہ گاڑی اس نے بیچ دی، اس نے اس سے اچھی ماڈل کی لے لی۔ تو وہ ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، اس نے بولا کہ میں نے گاڑی آپ کی نہیں پہچانی، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اس نے بولا نہیں، میں نے گاڑی چینج کر دی ہے، اور وہ پرانی ماڈل کی ہو گئی تھی، تو وہ میں نے بیچ دی، اور یہ نئی ماڈل کی آئی تھی تو میں نے یہ خرید لی۔ اس آدمی کی شکل دیکھنے کے قابل تھی، اس نے اس کی مبارکباد تک نہیں دی اس آدمی کو، اور اس کی شکل کا بالکل وہ اس کا رنگ اڑ گیا تھا، اس کی وہ جو اس کی ہنسی کی وہ جو تھی، وہ اس کی شکل عجیب سی ہو گئی تھی، وہ عجیب طریقے سے ہنس رہا تھا، جیسے کہ وہ اس کا دل نہیں کر رہا لیکن وہ ہنس رہا ہو، اور مبارکباد دینے کی تو دور کی بات ہے۔ تو یہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھے ہیں
کہ جب ہم کوئی جیولری بناتے ہیں، جب ہم بچوں کو ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو آگے کرتے ہیں، اپنے بچوں کا ایڈمیشن کہیں اچھی جگہ پر کرتے ہیں، یا پھر ہم کوئی گاڑی وغیرہ لے لیتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو پلاٹس وہ لوگ لے لیتے ہیں لیکن وہ چھپاتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حاسدین بہت ہیں۔ اس کے حاسدین جو کچھ بھی نہ کر پائے، اگر ان سے اور کچھ نہیں ہوتا تو وہ جادو، کالا جادو جو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس پہ پیسے لگانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ عامل حضرات آج کل بہت زیادہ ہائی ریٹ میں چل رہے ہیں، تو وہ اسی میں شروع ہو جاتے ہیں اور آپ پر جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی عمل شروع کر دیتے ہیں، آپ کو بیمار کر دیتے ہیں، آپ کا جو رزق ہے وہ بند کر دیتے ہیں، آپ کی جو اگر گاڑی وغیرہ یہ چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ یہ جانی شروع ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو اگر ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو ہم پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی، لیکن اگر پھر بھی یہ چیزیں آپ پہ اثر کر رہی ہیں تو آپ اپنے نماز کا طریقہ ٹھیک کر لیں، آپ اپنے کلام پاک کو پڑھنے کا طریقہ درست کر لیں، آپ نماز کی پابندی کا اہتمام کریں، نماز پابندی سے پڑھیں، نوافل جو زیادہ تر ہمیں پڑھنے بھی چاہیے، نوافل حاجات کے ہو چاہے شکرانے کے ہو، اللہ سے شکر کے نوافل بھی ہم پڑھتے ہیں، تو اگر وہ ہم پڑھ لیں تو بھی ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ پر جادو اور یہ چیزیں اثر کر رہی ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ پڑھنا ہے جو آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، یا قابض ہو یا قہار ہو یا ممیت ہو یا جبار ہو بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یہ تقریباً ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ کا معمول بنا لیجئے۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ پہ کوئی جادو نہیں بھی ہوا ہو تو بھی آپ اپنا یہ ایک معمول بنا لیں، تو آپ ان چیزوں سے، ان جو عاملین ہیں ان کے شر سے آپ بچ پائیں گے۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور اگر آپ جانتے ہو کہ یہ آپ پہ جادو ہوا ہے تو پھر آپ اس کا معمول 111 مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم 111 مرتبہ کر لیں۔ آپ حیران رہ جاؤ گے کہ آپ جو جادو انہوں نے آپ پہ کیا ہوا ہوگا وہ ان پہ الٹ جائے گا، ان پہ پلٹ جائے گا، جو وہ آپ کی بندش کرنا چاہ رہے تھے وہ ان کی بندش ہو جائے گی۔ تو اور اگر آپ اس کا معمول بنا لیتے ہوں تو پھر وہ جب بھی آپ پہ وار کرنے کی کوشش کریں گے وہ انہی پہ الٹ جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے کام آئے گا، اور اس کو ویسے بھی پڑھنا باعث ثواب بھی ہے، اور آپ جنات اور ان چیزوں سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کریں۔ آمین، والسلام۔